اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہاں سے کائنات کا نقطہ آغاز بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ یہ جو اب دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، کھلی فضا، کھلا ماحول، اس سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ اور اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں، رتقن اور فتقن، دونوں کی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے۔ رتقن کا معنی دو یا کئی چیزوں کا آپس میں سختی سے جڑا اور چپکا ہوا ہونا، دو یا کئی چیزوں کا آپس میں چپکا ہوا جڑا ہوا ہونا، یہ ہے رتقن کی تعریف۔ اور ففتقناہما فتقن کی تعریف ایسی جڑی ہوئی چیزوں کو الگ کرنا، ایسی جڑی ہوئی چیزوں کو الگ کرنا۔ رتقن کا معنی یہ ہے کہ آسمان اور زمین، یہ ساری چیزیں اس طرح ملی تھی جس طرح ایک ٹھوس پتھر ہوتا ہے۔ اچانک وہ ملی ہوئی ایک پتھر نما چیز جو تھی پھٹی، اس سے راستے بنے، اس سے اللہ نے 7 آسمان بنائے، اسی سے 7 زمینیں بنائی، اسی سے پہاڑ بنائے، اسی سے پھر یہ سارا جہان بن گیا۔ جہان کی، دنیا کی ایسی مثال تھی جس طرح کوئی چیز آپس میں چمٹی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح کوئی پتھر ہوتا ہے، بال ہوتی ہے، گیند ہوتی ہے۔ اچانک اس کے اندر، جس طرح آج سائنس بھی کہتی ہے کہ دھماکہ ہوا، اور دھماکے سے پھر یہ سارا جہان کھل گیا، اسی سے پھر اب سارا جہان یہ بن گیا، فضا قائم ہو گئی، آسمان، زمین، دنیا، نہریں، سمندر، ندیاں، نالے۔ اب یہ کفار بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کے اندر دھماکہ کرنے کی جو قدرت رکھنے والا اللہ تھا اس کو نہیں مانتے۔ وہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں کہ دنیا یہ جو تھی یہ گول تھی، جس طرح بال ہوتی ہے، پھٹی، اچانک اس سے راستے بنے، فضا بنی، سمندر، زمینیں، آسمان، ساری چیزیں۔ لیکن جو ان تمام چیزوں کا خالق مالک ہے اس کو نہیں مانتے وہ۔ تو اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 30 سے لے کر یہ آیت نمبر 33-34 تک، یہ 4 آیات ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک کے وجود اور اس کی توحید کے متعلق 6 دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے خالق اور اس کے مالک ہونے اور اس کے حقیقی رب ہونے اور اس کی توحید کے اس بات پر 6 دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین کانتا رتقن آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا زمین اسم، بس جس طرح بال ہوتی ہے، گول چیز ہوتی، اسی طرح سارا کائنات دنیا تھی۔ اچانک کیا کیا ہم نے؟ کانتا رتقا، آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ تو یہ دنیا کی تخلیق کا آغاز یہاں سے پھر ہوا۔ اب دنیا کی تخلیق ہو گئی، اللہ کی یہ قدرت کی، توحید کی پہلی نشانی، آپ کے رب ہونے کی، مالک ہونے کی۔ دوسری دلیل، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ دوسری اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور خالق و مالک اور آپ کی توحید کی دوسری دلیل ہے۔ ہم نے پانی سے زندہ چیز بنائی۔ افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تیسری دلیل، وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے۔ کیوں بنائے؟ ان تمید بہم، کہ وہ انہیں ہلا نہ دے۔
ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، یعنی لوگوں کو زمین ہلا نہ دے۔ اگر یہ پہاڑ میں مضبوط نہ بناتا زمین ہلتی رہتی، زمین میں زلزلے آتے، لوگوں کو اس سے بڑی مشقت اور تکلیف ہوتی، اس لیے مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اب زمین حرکت نہیں کرتی۔ ان تمید بہم، کہ انہیں ہلا نہ دے۔ نمبر 4 وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک گول چیز کو دھماکہ کر کے پھاڑ کے پھر اس سے آسمان زمین بنا کر پھر سب سے پہلے جو کام کیا وہ پھر پہاڑ بنائے۔ پہاڑ جیسے بنے پھر پہاڑوں سے اس طرح آگے پھر ندیاں نالے چھوٹے چھوٹے پھر بنتے گئے، اسی طرح پھر جگہ بھی ہموار ہوتی گئی، لوگ مکان بناتے گئے، سارا یہ نظام چلتا گیا۔ جس طرح پانی چڑھتا گیا جگہ ہموار برابر ہوتی گئی، کوئی اونچی جگہ کوئی نیچی جگہ، ایک فضا قائم ہوتی گئی۔ اس طرح جس طرح کوئی میدان بنتا ہے پانی ٹکرے مارتا گیا، آگے جگہ بنتی گئی، سارا نظام بن گیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے۔ راستے کیسے بنے؟ جیسے پانی چلا پہاڑ بنے، ندیاں نالے وسیع راستے بنتے گئے، راستے کھلے، یہ سارے راستے بن گئے، پہاڑ بنے، پہاڑوں سے پھر آگے ندیاں نالے باقی چیزیں بنتی گئیں۔ ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دی، ہر بندہ اپنی منزل مقصود تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ راستے بن گئے، سڑکیں بن گئی، سارا نظام بن گیا۔ اور بہت بڑی نشانی یہ بیان فرمائی، ہم نے آسمان کو سقف محفوظ چھت بنایا۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں پھر بھی اس ذات کو نہیں مانتے، اتنی بڑی عجیب و غریب نظارے مناظر اور اللہ کی اتنی بڑی حکمت اور آپ کی قدرت، دنیا بنائی، آسمانوں 7 آسمان 7 زمین، پھر 7 آسمانوں کا نظام 7 زمینوں کا نظام، سب اللہ پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے خلق اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند پیدا کیے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند خلق پیدا کیے۔ کل فی فلک یسبحون، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ یسبحون یفتحون کے وزن کے اوپر مضارع کا صیغہ ہے، سبح یسبح سے باب فاتحہ سے، جس کا معنی ہے نہایت تیزی سے چلنے والی چیز کو بھی کہہ دیا جاتا ہے تیرتا ہوا۔ جس طرح کوئی بندہ سپیڈ بھاگتا ہوا جا رہا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کس طرح تیرتا ہوا جا رہا ہے، پاؤں بھی نہیں لگ دیتا زمین پر۔ تو اسی طرح بعض اوقات تیز رفتار چیز کو تیرتا ہوا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل کے اندر ہر چیز اپنے دائرے کے اندر، اپنے اوقات کے اندر، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے جا رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، اپنے ایک مدار کے اندر، دائرے کے اندر ساری چیزیں جو ہے نہایت تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، فرمایا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ اے پیغمبر، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، جو بھی آیا اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ افئن مت فہم الخالدون، اگر تو مر جائے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اگر تو مر جائے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے افئن مت فہم الخالدون، اس سے پچھلی وما جعلنا لبشر، 4 آیات کے اندر پیچھے خالق کائنات کے اور اس کی توحید کے 6 دلائل پیش کیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نظام ہمیشہ قائم نہیں رہنے والا، آسمان، یہ زمین کے سارے نظام، پہاڑ، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔
یہ جتنے پیچھے اللہ نے چیزیں بیان کی یہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ بھی چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، نظام یہ برقرار نہیں رہے گا، یہ امتحان ہے، امتحان و آزمائش کے لیے ساری چیزیں۔ آفائی متا کا مفہوم یہ ہے، لوگ کہتے تھے کہ جب یہ نبی ان قریب محمد رسول اللہ فوت ہو جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم خوش ہوں گے۔ اللہ نے جواب دیا، اے پیغمبر یہ آپ کے مرنے کی تمنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، موت تو آنی ہے، برحق ہے، لیکن اپنی آپ کو کس طرح سہارا دے رہے ہیں کہ آپ جب مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے، تو کیا یہ رہ جائیں گے دنیا کے اندر؟ اگر آپ مر جائیں تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خوش تو ان کو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ آپ مر جائیں گے، یہ نہیں مریں گے، خوشی تو تب ہوگی جب آپ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، آپ بھی قبر کے اندر چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، پھر ان کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ چکھ کے چلے جائیں گے، یہ پیچھے رہ جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے سورۃ طور آیت نمبر 20 کے اندر کہ آپ مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو اللہ نے پھر یہاں جواب دیا اگر آپ مر جائیں تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، فتنةً آزمائش کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ شر سے مراد کیا ہے؟ انسان، شر سے مراد اللہ تعالیٰ آزمائش میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اس طرح خیر مال دے کر، دولت دے کر بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، آخرکار سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اس آیت سے مشرکین کا اپنے معبودوں کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر سمجھنا اور آپ کا مذاق اڑانا، اس چیز کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب بھی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے یوں کہتے، دیکھو یہ شخص ہے، یہ تمہارے معبودوں کی باتیں کرتا ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ان کے مقابلے میں اس کی اوقات ہی کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو اس نظریے سے اور اس ذہن سے سمجھتے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جبکہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا سے اعلیٰ و افضل، اعلیٰ و بالا بنایا نبی پاک اللہ تعالیٰ۔ بہرحال فرمایا کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا تو تجھے مذاق ہی بناتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگے آیت آ رہی ہے، جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو پھر آپس میں میٹنگ کی کہ یار کس نے یہ کام کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ فَتًى يَذْكُرُ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، تو یہاں بھی یذکر آلہتنا، کیا یہی ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ گالیاں دیتے تھے، ان کو برا کہتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ شریعت کا ایک ضابطہ اصول ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان لوگوں کے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دیں جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ورنہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کے وہ آپ کے رب کو گالی دیں گے، جہالت کی بنا پر وہ آپ کے رب کو بھی مقابلے میں گالی دیں گے۔ تو شریعت یہ نہیں سکھاتی، اللہ کے نبی کوئی گالیاں نہیں دیتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، اب صرف یہ کہتے کہ بھائیو یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مخلوق ہیں، عاجز ہیں۔ یہ بات ان کو بڑی بری لگتی تھی اور یہ اپنے لیے توہین سمجھتے تھے، اپنے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، بس یہ ان کو دکھ اور بڑا درد ہوتا جب آپ ان کو سمجھاتے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ خود رحمان کے ذکر ہی سے منکر ہیں، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منکر ہو جاتے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ کہتے تھے مذاق کرتے ہوئے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے تھے یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔
اے نبی، اے صحابہ، مسلمانوں، بتاؤ، کہتے ہو نا قیامت آئے گی، نہیں ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، سزائیں دیں گے، عذاب دیں گے، کب یہ ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جلد نہ کریں۔ یہ صرف کفار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور آپ کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے بار بار پوچھتے تھے عذاب کا وعدہ کب آئے گا، کب آئے گا، بتاؤ بتاؤ۔ یہ صرف مذاق ہوتا تھا، اللہ کا اور رسول کا مذاق، اللہ کے پیغمبر کا اور مسلمانوں کا۔ مسلمانوں بتاؤ نا کب عذاب آئے گا، ہم نہیں مانتے تمہارے نبی کو، تمہارے کلام، تمہارے خدا کو، بتاؤ کب عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جواب دیا اگلی آیات میں کہ عذاب کو جھٹلانا ناممکن جو ہے، عذاب کو نہ جھٹلاؤ، یہ آپ کی جہالت ہے۔ عذاب یقینی ہے اور حق ہے، اگرچہ اس کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ اب عذاب آئے گا، نہیں، عذاب آئے گا، لیکن جب آئے گا تو اچانک تم پر آئے گا، بتا کے پوچھ کے نہیں آئے گا۔ تاتیہم بغتتاً، اللہ کی قیامت، اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ جو آئے گی تو وہ اچانک آئے گی، تم اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں ہوگی، واقع تمہیں دبوچ لے گی۔ اللہ کا جو عذاب ہے یا قیامت ہے۔ تو فرمایا کہ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون، کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش وہ لوگ جان لیں جنہوں نے کفر کیا، اس وقت کو جان لیں۔ حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب آئے گا نا پھر دیکھ لینا، نہ عذاب کو ہٹا سکو گے اپنے چہروں سے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی اپنے تمہاری مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی، یعنی قیامت جو ہوگی وہ ان کے اوپر اچانک آئے گی۔ بغتہ کا معنی ہے قیامت، اچانک۔ فتبہتہم، تو انہیں مبہوت کر دے گی۔ فتبہتہم کا معنی اچانک جو آپ پکڑے گی، اچانک آپ پکڑنا، لاجواب کر دینا، مبہوت کر دینا، حیرت زدہ کر دے گی، وہ پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، اسی کو جھٹلاتے رہے، آج یہ آ گئی ہے یہ قیامت۔ فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ نہ اسے ہٹا سکیں گے، ولا ہم ینظرون، نہ مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، فحاق، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے جتنے رسول آئے ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، ان کی تکذیب کی گئی ہے، ان کے ساتھ لوگوں نے لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، مخالفتیں کی، ان کے راستے بند کرنے کی، ان کی دعوت کو روکنے کی بڑی بڑی سازشیں کی گئیں اس رسولوں کے خلاف۔ آپ پریشان نہ ہوں، بلا شبہ یقیناً تو اس سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، استہزیٰ، مذاق اڑایا گیا برسول، کئی رسولوں کا، من قبلی کا، آپ سے پہلے۔ فحاق بالذین سخروا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس چیز نے گھیر لیا، فحاقہ گھیر لیا اس چیز نے، الذین، ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق کیا، مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس چیز کا مذاق اڑاتے؟ قیامت کا مذاق اڑاتے، اس کے وقوع کا، اس کے آنے کا۔ آج بھی اسی قیامت نے، اسی وقت نے ان کو آ کے دبوچ لیا۔ تو یہ مکمل جو رکوع ہے یاد کریں۔